آپ اس کو پریشری سپرد کریں، احتیاط سے وہاں جس طرح اس کو ضائع کرنے کا حق ہے وہ ہم اس کو تلف کر دیں گے۔ اور اس لڑکی نے مجھے خواب جو سنائی وہ یہ تھی کہ آپ آئے ہیں اور اسی کو رنگین تصویر سے منع کر رہے ہیں۔ اب وہ جو صاحب نے سوال کیا ہے ان کو میں بتا رہا ہوں کہ صرف مجھے نہیں سچی خوابیں آتی ہیں، دوسروں کو بھی آ جاتی ہے، اور میں گواہ ہوں خود اس بات کا، اور اس کی ہدایت کے لیے تھی کہ اس کو پتہ لگے کہ جس شخص سے مل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے تعلق والا انسان ہے اور صحیح بات فیصلے کرتا ہے۔ وہ حیران رہ گئے، وہ دیکھ کے وہ لڑکی خود بھی حیران رہ گئی کہ یہ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ اس نے رویا میں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے الرجی اس کا ان باتوں میں، لیکن رویا میں اس نے دیکھ لیا، حالانکہ وہ غالباً جو ہے نا سیدنا برہان الدین وغیرہ ان کے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں وہ۔ اچھا، اور حضور میرا بھی سوال کیپٹن صاحب کے سوال سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ مقامی اور اس کو ذرا اونچا کر لیں۔ سوال مقامی کیا ہے آپ کا؟ جی دوبارہ کہیں آپ کا، یہ بات سے آپ کی وہ سنی میں نے عرض یہ کیا تھا کہ کیپٹن صاحب نے جو ثقافت کی بات چھیڑی تھی، تو میرا سوال بھی اسی سلسلے میں ہے کہ مقامی اور ثقافتی اور تفریحی پروگرام جو ہیں ان سے استفادہ اسلامی معاشرے میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو قرآن شریف نے دے دیا ہے پہلے سے ہی، میرا خیال ہے وہی آپ کو دے دیتا ہوں۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اتنے کثرت سے فضول سوال نہ کیا کرو کہ اگر ان کا جواب دیا جائے تو پھر تم تنگی محسوس کرو۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کے دائرے میں مختلف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ جب پوچھا جائے گا تو جواب دیا جائے گا، جب جواب دیا جائے گا تو نسبتاً ادنا تو نہیں کہنا چاہیے مگر ابتدائی لوگ جو ابھی اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکے کہ اس قسم کی لطیف پابندیاں بھی برداشت کر سکیں، ان کے لیے تکلیف کا موجب ہو جاتا ہے۔ جو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ وہ خود بخود رفتہ رفتہ ان چیزوں سے سمٹتا جاتا ہے، اور الا اللمم کے سوا کبھی اتفاقاً کوئی ایسا موقع پیش آ گیا تو شامل ہو گیا جو جس پہ وہ گہرا کا اثر قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایسا سوال ہی نہ کریں۔ ان اشیاء ہے یا نشیاء؟ اشیاء ہونا چاہیے، میں ان کے عزیز مجھے خیال ہے کہ نہیں غلط ہے یہ۔ لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ٹھیک ہے۔ قبرستان کے متعلق سوال ہے کہ وہاں عورتوں کو جانا جنازے کے ساتھ منع ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قبرستان سے متعلق نہیں، سوال عورتوں سے متعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ قبر جس وقت نعش کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، عورتیں چونکہ زیادہ جذباتی ہیں، اس وقت بعید نہیں کہ ان سے کوئی واویلا ہو جائے، ان کی طرف سے کوئی شور، کوئی گہرا صدمہ محسوس کر لے۔ بچیاں بعض دفعہ واقعہ دیکھ کر ہمیشہ کے لیے دل پر اس کا اثر لے لیتی ہیں۔ مغربی سوسائٹی میں تو غالباً یہ بات نسبتاً مدھم پڑ چکی ہے، لیکن کیونکہ تعلقات کے دائرے ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ لیکن اسلام تو صرف مغربی سوسائٹی کے لیے نہیں ہے، اسلام تو یونیورسل ہے، اور بھاری آبادی جو ایشیا کی ہے اس میں لڑکیوں کے جو جذبات ہیں وہ بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں ان معاملات میں، اور عورتیں بالعموم وہ اپنے سے جدا ہونے والوں کے غم برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہاں جو سین کریٹ ہوں جو اس یعنی وفات یافتہ کے لیے نامناسب ہوں اور عام ماحول کے لیے، ان سے بچانے کے لیے میں نے فرمایا ہے۔ بعد میں قبروں میں جانے کی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں کہ قبر پہ دعا کے لیے بھی کوئی نہ جائے۔ اور ایک بھی مسلک اس کے خلاف مجھے صحابہ جو ہم نے قادیان میں دیکھے ہیں ان کے زمانے سے لے کر اب تک میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، یعنی خلیفہ ثالث کے زمانے میں بھی اور حضرت مسلم موعود کے زمانے میں بھی، اور مسیح السلام کے صحابہ جو روایات لے کر آگے ہم تک پہنچے، ان سب کا ہی مسلک تھا کہ جنازے میں بھی شامل ہونے دیتے تھے الگ انتظام کے ساتھ،
لیکن تدفین کے وقت 7 عورتوں کو جانے نہیں دیا جاتا تھا، اور غالباً یہی حکمت ہے اس کا۔ اور حضور یہ جو حج کے ارکان ہیں جی، یہ اسلام سے پہلے بھی یہی تھے یا تبدیل ہو گئے بعد میں؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے تو ضرور ہیں، جی کیونکہ انہیں یادوں کو زندہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ارکان تھے جن کا ہمیں علم نہیں، کیونکہ خانہ کعبہ ہمیشہ سے ہی حج کا مرکز بنایا گیا ہے۔ جی اول بیت وضع للناس میں اس مرکز کے گرد انسانوں کے اجتماع کا فلسفہ بیان ہوا ہے، تو یہ قدیم سے حج کے لیے استعمال ہونے والی جگہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابن عربی نے ایک کشف میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ حج کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ جو ان سے پوچھتے ہیں اس کی تفصیل مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا مضمون یہ ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے جو آدم کی تخلیق، ہمارے آدم کی تخلیق سے بہت پہلے کے تھے۔ تو جب یہ پوچھتے ہیں تم آدم کی اولاد ہو، تو یہ اس قسم کا کوئی سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کس آدم کی بات کر رہے ہو؟ اور پھر وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، بڑا اچھا شعر ہے وہ، کہ ہم ہمیشہ سے ہی ہم اس مقام کی زیارت کرتے چلے آئے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حج کو جو قرآن کریم نے بیت العتیق قرار دیا ہے، یہ لفظ عتیق اس کو بہت دور تک ماضی میں کہیں پہنچا دیتا ہے۔ جب بھی پہلی دفعہ انسان کو عبادت کا شعور ملا ہے، کسی بھی آدم کی اولاد تھی وہ، اس وقت سے خانہ کعبہ جو ہے وہ مرکز بنایا گیا ہے۔ اور پہلی میں سمجھتا ہوں جو پتھر کے زمانے سے، غاروں کے زمانے سے نکل کر جو تہذیب کے زمانے میں انسان داخل ہوا ہے، جہاں مکان بننے شروع ہوئے ہیں، وہ تاریخ جہاں تک ہمیں پیچھے لے جاتی ہے، وہاں خانہ کعبہ اس سے پہلے ملے گا، کیونکہ لن ناس کے لفظ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ انسانوں نے کبھی بھی اس سے پہلے کوئی گھر نہیں بنایا تھا۔ انسانوں کے فائدے کے لیے جنہیں گھر کا مضمون سکھایا گیا ہے، تہذیب دی گئی ہے، وہ یہی گھر تھا جس نے شہری سکونت کا پہلا سکونت، شہر میں سکونت اختیار کرنے یا تمدن کا پہلا سبق دیا ہے۔ یہ سائی جو ہے سائی، ہاں جی، یہ تو حضرت حاجرہ سے شروع ہوئی، بلکہ بات کہنا چاہیے حضرت حاجرہ تو اپنی ماں کی ممتا کی وجہ سے بھاگ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اپنی عبادت میں شامل ٹھیک ہے۔ سائی البتہ ان سے شروع ہوئی۔ پھر نہیں اور بھی کئی باتیں ہیں، قربانی دینا حضرت ابراہیم سے، بہت سی باتیں وہیں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ابراہیمی جو روح تھی اس کو زندہ رکھا گیا ہے، اور ارکان کے حج کا حضرت ابراہیم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ ان سے پہلے بھی تھا کہ نہیں، اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر تھا حج تو ارکان بھی ضرور ہوں گے اور ملتے جلتے ہی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر عمارت اٹھائی ہے جو پہلے موجود تھیں اور کھنڈر بن چکے تھے، اس لیے زمین میں دب گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دبی ہوئی جگہوں کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ نے وہ تلاش کر لی، اور اسی پرانی عمارت کی بنیادوں پر ہی ایک خانہ کعبہ تعمیر فرمایا ہے۔ تو اگر پرانی عمارت کی بنیادوں پر ظاہر میں بھی خانہ کعبہ اسی طرح تعمیر کیا گیا ہے، تو ہرگز بعید نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی ادائیں اس وقت ظاہر ہوئی ہیں وہ بھی مماثلت رکھتی ہوں۔ اس لیے یہ اندازے ہیں، قطعی طور پر ہمیں علم نہیں، لیکن ذاتی طور پر میرا یہی رجحان ہے کہ اس سے ملتی جلتی باتیں کچھ پہلے بھی ہوں گی، لیکن جس شان سے حضرت ابراہیم سے ظہور میں آئی ہیں، اللہ نے وقت کو وہاں سے شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اب 1 منٹ رہ گیا ہے، کیوں جی 1 منٹ کا کوئی سوال ہے یا؟ ہاں چھوٹا سا بتا دیجیے۔ سوال تو ہے لیکن چھوٹا ہے۔ یورپین کرنسی، سنگل کرنسی کی موضوع آج کل بڑا زیر بحث ہے، حضور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بڑے غور فکر کے بعد اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ان قوموں کی جو انفرادی شخصیت ہے اس کے مجروح ہونے کا خطرہ ہے۔
اور جو کنزرویٹزم ہندوستان میں